فرش التراب يضمني وهو غطاء۔ ایک مومن کے لیے نماز تو سندیسہ ہے وصل محبوب کا، محبوب کی چوکھٹ میں حاضری کا ایک موقع ہے جو نماز کے ذریعے سے نصیب ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص نماز کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے تو پھر وہ محبوب کی ملاقات کی اہمیت کو ہی نہیں جانتا۔ نماز کے لیے جب اذان پکاری جائے تو بندے کو خوشی، فرحت اور مسرت ہونی چاہیے کہ میں اب رب کے حضور حاضر ہوں گا، نہ یہ کہ وہ گھڑی پہ نظر ڈال کے کہے کہ ابھی تو آئے ہیں اب پھر دوبارہ اذان شروع ہو گئی، تو پھر اس کو شوق نہیں ہے مالک کے حضور حاضر ہونے کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جب حضرت بلال حبشی کو نماز کے لیے اذان کا کہتے تو یہ ارشاد کرتے، ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو۔ ارحنا یا بلال، بلال ہمارے قلب کو، ہمارے دل کو راحت پہنچا دو۔ تو یہ حضور کے قلب کی راحت، تسکین اور قرار کا سبب ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی شب جہاں بہت سارے لوگوں کو عذابوں میں مبتلا دیکھا تو ایک شخص کو دیکھا، رجل مغیب فی نور العرش، کہ وہ عرش کے نور میں غائب تھا، اس کے اطراف میں نور ہی نور تھا اور وہ نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو پوچھا کہ یہ کون خوش نصیب شخص ہے، کوئی فرشتہ ہے؟ تو جواب آیا فرشتہ نہیں ہے۔ یہ کوئی پیغمبر ہے؟ پیغمبر بھی نہیں ہے۔ تو یہ کون شخص ہے کہ جو انوار الہیہ کے حصار میں ہے اور ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہے؟ تو جواب ملا کہ آپ کی امت کا یہ وہ فرد ہے جس میں 3 خوبیاں تھیں۔ پہلی خوبی تو یہ کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، اور دوسری خوبی اس میں یہ تھی وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور اس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، مسجدوں کے ساتھ دل بستگی تھی سے۔ فرمایا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جس طرح وہ کیل لکڑی میں ٹھک جاتا ہے تو یہ بھی مسجدوں میں ٹھکے رہتے ہیں، جب بھی ڈھونڈو گے مسجد سے ملیں گے۔ فرمایا کبھی یہ لوگ بیمار پڑ جائیں اور مسجد میں حاضر نہ ہو سکیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں۔ تو مسجدوں کی حاضری، مسجدوں کی تعمیر میں دلچسپی، مسجدوں کی آباد کاری کے لیے کوشش، مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا اہتمام و التزام، مسجد کی تعمیرات کے مراحل میں دن رات ان سے وابستہ رہنا، یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے گھر وہی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ تو مسجدوں کی تعمیر یقیناً اللہ جل شانہ کی خاص رضا نصیب کرتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر مسجد کی تعمیر کی، فرمایا اللہ جنت میں اس کا محل بنا رہا ہے، اللہ اس کا محل تعمیر کرے گا، اس کو محل عطا کرے گا۔ تو یہ تعمیر مسجد یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے۔ تو مسجدوں کی آبادی اور مسجدوں میں وابستہ رہنا اور دل بستہ ہونا مساجد کے ساتھ، یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے۔ تو بدبخت لوگوں کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ اچھا، تیسری بات فرمایا کہ جو اس شخص کی خوبی ہے یہ آج تک اپنے والد گرامی اور اپنی والدہ ماجدہ کو گالی کا سبب نہیں بنا، یعنی کبھی اس نے کوئی ایسا فعل نہیں کیا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ کس ماں باپ کا بیٹا ہے اور لوگوں نے اس کے ماں باپ کو برا کہا ہو اس کی وجہ سے۔ تو یہ 3 خوبیاں اس شخص کے اندر پائی جاتی ہیں، اور آج یہ اللہ کے عرش کے نور کے سائے میں اپنے آپ کو کھڑا ہوا پا رہا ہے۔ تو جن کے سر نماز سے بوجھل رہیں، مسجد کی حاضری جن کے لیے شوق ہو اور مسجد میں آتے ہی نکلنے کے لیے کوئی راستے ڈھونڈ رہے ہوں تو انہیں اپنے اندر اترنا چاہیے۔ میں ایک دن جامعہ میں آیا تو رات کا پچھلا پہر تھا اور لائٹیں بھی آف تھیں، تو مجھے قرآن پڑھنے کی مسجد کے ہال سے آواز آ رہی تھی، تو میں رک گیا اور جا کر کے دیکھا تو مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ خیر میں نے
لائٹیں جلائیں تو پھر بھی مجھے کوئی بچہ بیٹھا نظر نہ آیا جو قرآن پڑھ رہا ہو، لیکن جس سمت سے آواز آ رہی تھی میں اس سمت بڑھا، تو میں جب آگے گیا تو دیکھا کہ ایک بچہ سویا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے۔ ان کے تو خوابوں میں بھی قرآن ہوتا ہے، یہ تو جنت کی چڑیاں ہیں۔ آپ اگر مجھے پوچھیں کہ آپ نے اتنی عزتیں کیسے پائی ہیں تو میں آپ کو راز بتاؤں کہ یہ میری ماں کی دعائیں ہیں، میں آپ کو راز بتاؤں یہ میرے باپ کی سحری کے سجدوں میں بہنے والے آنسو ہیں، میں بتاؤں کہ یہ میرے اساتذہ کی شفقتیں ہیں، میرے مرشد کی نگاہ ناز ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ راز آج بتانے لگا ہوں کہ آج اگر میں عزت کی اس مسند پہ بیٹھا ہوں تو میں نے طلباء کی خدمت کی ہے۔ جب یہ سوئے ہوئے ہوتے تھے تو میں ان کی لیٹرینیں صاف کیا کرتا تھا۔ آج اللہ نے مجھے ان بچوں کے قدموں کے صدقے سے عزتیں دی ہیں۔ یہ حافظ قرآن بچے، یہ طلباء، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ طالب علم کے پاؤں تلے اللہ کے نوری فرشتے پر بچھاتے ہیں، جن پر رحمتیں اترتی ہیں، جن کے نیچے فرشتے بھی پر بچھا رہے ہیں۔ تم نے ان پہ بم گرائے اور انسانیت خاموش ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ایک دارالعلوم تھا، وہاں طلباء پڑھتے تھے، تو یہ بچے ہوتے ہیں بالخصوص حفظ کی کلاس کے بچے، چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، اور اس عمر میں بچوں کی شرارتیں، بچوں کی اٹکیلیاں، یہ ان بچوں کے بچپنے کا حسن ہے۔ بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہ بچہ شرارتیں بہت کرتا ہے، دم کر دیجئے، تو میں کہتا ہوں یہ شرارتیں ہی تو ان کی عمر کا حسن ہے، جب بڑے ہو جائیں گے تو یہ سنجیدہ ہو جائیں گے۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا مجھے اچھا نہ لگا بچوں کا جوان ہونا۔ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی شرارتیں ان کا حسن ہوتا ہے، تو وہ سکول میں پڑھتے ہوں، وہ جامعہ میں پڑھتے ہوں، یا وہ کسی فیکٹری میں وہ معصوم بچے کام کرتے ہوں، کسی ڈھابے پہ چائے بیچتے ہوں، تو ان کی طبیعت میں وہ شرارتیں ضرور ہوتی ہیں۔ یہ ایک بچوں کے بچپن کا حسن ہے۔ تو وہ بچے تھے اور شرارتی مزاج تھا، اور ایک شخص ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ کبھی وہ گھی کا کنستر اپنی کمر پہ لاد کے لا رہا ہے، کبھی وہ آٹے کی بوری اپنی کمر کے اوپر لاد کے لا رہا ہے، اور بچوں کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ بچے تھے، کچی عمر تھی، شرارتی مزاج تھا، تو انہوں نے اس کا نام ڈال دیا حمار، گدھا۔ جب بھی بھوک لگی ہوتی اور وقت کھانے کا قریب ہوتا تو کہتے وہ ہمارا گدھا گیا ہوا ہے، ابھی لے کے آئے گا تو کھانا ہم کھائیں گے۔ تو آپس میں انہوں نے اس شخص کا نام جو ان کا خدمت گزار تھا گدھا رکھ دیا۔ اسے پتا چلا کہ یہ مجھے گدھا کہتے ہیں، میں ان کی خدمت کروں، نوکری کروں، بلا معاوضہ میں ان کے لیے کمر پہ گھی کے کنستر اور آٹے کی بوریاں لاد لاد کے لاؤں، اور یہ مجھے گدھا کہتے ہیں۔ اس نے چھوڑ دیا اور گھر چلا گیا۔ رات پڑی، سویا، مقدر جاگے، کیا دیکھتا ہے؟ حشر کا منظر ہے، اور وہ طالب علم ہیں، انہیں جنت کا حکم ہوتا ہے، تو وہ اڑ جاتے ہیں اور ضد کرتے ہیں اور اٹکیلیاں کرتے ہیں، نہیں ہم نے جنت میں نہیں جانا جب تک ہمارا گدھا ساتھ نہیں جائے گا۔ یہ اٹھا اور آنکھوں میں آنسو تھے اور دوڑتا ہوا مدرسے آیا، کہا تم مجھے گدھا کہو، حمار کہو، کوتا کہو، میں نوکری تمہاری ہی کروں گا، کیونکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے پیارے ہو۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے قیامت کے دن حافظ کا تو جو مرتبہ ہوگا وہ ہوگا ہی ہوگا، حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ نور کا تاج رکھا جائے گا۔